بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا، میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو خود سکھائیے، پڑھائیے۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش عالی جاں بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگے۔ اسباب مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھایا، حدیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے تعلیم مکمل کی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ صبح شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا۔ استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درا پکڑ لیا اور مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں تھی، بلا وجہ بچے کو مارا۔ بچہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا، ابا جی سمجھ نہیں آتی لیکن استاد نے بڑا مارا ہے۔ بادشاہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے، بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے بات کی تو اماں کہنے لگی، بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈرتا ہے۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا۔ پہلا حکم دیا، میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا۔ کہنے لگے، شہزادی حکم ہو، مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا، میں شہزادہ نہیں اب بادشاہ بن گیا۔ استاد جی 22 سال گزر گئے، آپ نے مجھے مارا تھا اور آپ نے زیادتی کی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو نہ تو میری روح سے درد گیا نہ میرے جسم سے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج با اختیار ہوا ہوں، سب سے پہلے حکم آپ کا دے کے بلایا ہے، بتائیے کیوں مارا تھا؟ میری زیادتی بتائیں تو بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ کہنے لگے، بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ دن آ گیا نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آئے، آج میری مراد پوری ہو گئی۔ شہزادہ کہنے لگا، استاد صاحب کس لیے مارا تھا، مجھے بھی سمجھائیے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہنے لگا، 22 سال۔ فرمایا، زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوا؟ کیا 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظ سے بات محو ہوئی؟ کہا، استاد جی روز رات کو یاد آتا تھا۔ استاد کہنے لگے، تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو نے مجھے بلا لیا، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے لوگ، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کرنا، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں تو وہ فائدے دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں۔